أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور نامی پہاڑ کی جو مقام سینا میں واقع ہے اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ کی. بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بہترین حالت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اس انسان کو نیچے سے نچلے درجے کی طرف لوٹا دیتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسا ثواب اور ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دین کے بارے میں بدلے کے دن کے بارے میں یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو گزشتہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس آیت پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ حاکموں کا حاکم ہے. چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، یعنی بوڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں. بوڑھاپا ہر ایک کو آتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا بہرحال اس کو بوڑھاپا آتا ہے. لیکن بوڑھاپے میں فرق ہے. الا الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا بوڑھاپا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے بوڑھاپے میں فرق ہے. گزشتہ بھی بتایا تھا کہ ایک آدمی جوانی کے عالم میں اچھے کام کیے، نیک کام کیے، بوڑھاپے کی حالت میں ان اعمال میں کمی ہو گئی. تو چونکہ جوانی میں کرتا تھا، بوڑھا ہوا، بوڑھا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بوڑھاپے میں عمل کم ہے پھر بھی ثواب زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بوڑھا آدمی خصوصاً ایمان والا بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ سال کا مہمان ہوں اور مجھے ایمان کے نتیجے میں اللہ جنت دے گا، راحت دے گا، وہاں کی نعمتیں دے گا، تو اس کو بوڑھاپے کی بیماریاں بھی ہلکی ہو جاتی. یہ چیز غیر مسلم کو یا ایمان والوں کے علاوہ کو نصیب نہیں ہو سکتی. اور اس آیت کا ایک اور مطلب ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو اچھا بنایا ہے لیکن جب وہ اپنی اچھائی کو، ایمانی صلاحیتوں کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اسفل السافلین یعنی جہنم کے درجے میں پہنچا دیتا ہے.
تو اس صورت میں اس کا مطلب موت کے بعد کا ہو کہ زندگی میں انسان نے اپنی زندگی کو صحیح نہیں گزارا، اللہ نے دماغ دیا صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھیں دی، ظاہری باطنی طاقتیں دی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو موت پر اس کی زندگی ختم، اور موت کے بعد کے خطرناک حالات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان حالات سے کون بچا ہوا ہے؟ تاکہ الا الذین، جو لوگ ایمان لائے، کیونکہ ایمان لانا ہی سب سے بڑی عقل مندی کی نشانی ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی کی نشانی کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا، اور اللہ کو پہچاننا یہی علم ہے اور یہی ایمان ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے بڑا علم رکھنے والا ہو، عقل مند ہے۔ تو ایمان لانا یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ پیدائشی ایمان والے ہیں، اس لیے ایمان کی جو سمجھ ہونی چاہیے وہ جیسی ہونی چاہیے وہ میرے آپ کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسے بچپن سے چلا آیا جو شعور، جو بلیف اندر کا ہونا چاہیے، اندر سے وہ طاقت ابھارے، وہ میرے اور آپ میں بھی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس کی محنت ہے، تبلیغ کی، دعوت کی، علماء کی صحبت کی، درس قرآن کی، مسجد میں آمد و رفت کی، یہ جو محنت ہے اسی کی محنت ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا پاور بڑھے، ہم سمجھ کر ایمان والے بننے کی کوشش کریں۔ تو کہا الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے آخرت کے ان احوال سے بچ جائے۔ وعملوا، ایمان کے بعد دوسرا کام ہے، چونکہ ایمان اندر کا نام ہے، ایمان اندر کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو دل سے ماننا۔ اب کون دل سے مان رہا ہے، کون دل سے نہیں مان رہا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دل کا حال تو نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے، اللہ ہی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یہ اندر ہے، اس لیے نشانی کے طور پر بتایا وعاملوا الصالحات، کہ اندر ایمان ہو اور باہر اعمال ہو۔ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال میں ساری چیزیں آ گئی، 5 وقت کی نماز آ گئی، صبح شام کی تسبیحات آ گئی، تلاوت آ گئی، موقع محل کی دعائیں آ گئی، سنتیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ معاشرت کی عبادت، کاروبار کی عبادت، لین دین کی عبادت، دوستوں کے ساتھ کی عبادت، میاں بیوی کے ساتھ کی عبادت، بچوں کے ساتھ کی عبادت، سارے نیک ہے۔ وعاملوا الصالحات، اور اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے اچھے اعمال کیے۔ وعاملوا الصالحات، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کہ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ وہ بدلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں جا کر تو کوئی باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ ایک مرتبہ کسی کو جنت میں بھیجے پھر وہ دوزخ میں کبھی انشاءاللہ جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے کتابوں میں عجیب اور غریب قصے آتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم کے باہر سے کہے گا اللہ وہ دروازہ خالی وہاں تک تو پہنچا دے، پھر دروازہ اللہ خالی اندر انٹر ہو جانے دے اللہ۔ عجیب واقعات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات بیان کرتے مسکراتے تھے کہ بندے کو دیکھو اور اللہ کے رحم کو دیکھو، یہ عجیب ماجرا ہوگا، لیکن ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں پہلے ہی جنت میں بھیج دے۔ مار کھا کے بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ابتدا میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما دے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اس میں مزہ ہے، اور بعد میں جائیں گے اس میں بھی مزہ ہے، اس لیے کہ اس میں تو آخری جنت ہی، دوزخ سے جو اخیر میں جائے گا اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی، لیکن وہاں کا ایک دن کا عذاب بھی میرے اور آپ کے بس کے پاس نہیں، 1 منٹ کا عذاب بھی ہمارے بس سے باہر ہے، ہم سر درد برداشت نہیں کر سکتے، کیا وہاں کے آپ کو برداشت کریں گے؟ بہرحال تو یہیں سے شروع ہو جائے گا مزے،
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جن کا ایمان کتنے ہی بڑے حالات ہو لیکن اس کا اطمینان وہی سمجھ سکتا ہے، اس کو بیان میں نہیں لا سکتا۔ یہ کیفیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے جو الفاظ میں آ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی بلکہ کچھ علماء کرام ترکی کا سفر کیا 2-4 سال پہلے، حالانکہ ہم دیکھ رہے نیوز وغیرہ میں کیسے حالات ہیں اندرونی باہر کے، اور وہاں سیرین جو مہاجرین ہیں ان کے کیمپ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم جب سیرین بچوں کے پاس گئے، ان کے جوانوں کے پاس گئے، تو ان کے ایمان کے سامنے ہم علماء کا ایمان بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کو اللہ سے جو یقین تھا، اللہ کی مدد کا جو یقین تھا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں ان پر کیا برسا کیا نہیں برسا، نہتے ہو گئے، آسمان ان کی چھت، زمین ان کا صحن ہے، لیکن اللہ پر کانفیڈنس، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ یہ ایمان تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہ ایمان نے ہمارے پاس۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تاکہ اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ کیسا اجر؟ تاکہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کوئی سٹاپ نہیں آئے گا، بس ایک مرتبہ شروع ہوا تو چالو ہی رہے گا، کوئی پینلٹی نہیں، کوئی کٹوتی نہیں، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اللہ نے یہ نشانی بتائی کہ ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں، بوڑھاپے تک لے جاتے ہیں، تو ہم ہی پیدا کر رہے ہیں، ہم ہی اس کے حالات کو بدل رہے، تو مرنے کے بعد زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو کہا پھر یہ لوگ آپ کی تکذیب کیوں کرتے ہیں کہ آخرت کا دین نہیں ہونے والا ہے؟ ضرور ہوگا، اور اس کی دلیل فرمائی الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو دنیا کے عام حاکم عدالتیں قائم کرتے نہیں کرتے، تو اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے، اس کی بھی عدالت قائم ہوگی، اور اس کی عدالت ہی کا دن کے نام، اسی دن کا نام ہے قیامت، اسی کا نام ہے موت کے بعد زندگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حاکموں کا حاکم نہیں، تو ہم سمجھے، کیونکہ ایک تصور ہوتا ہے کہ جب حاکم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے دنیا کے بادشاہ، تو ہم سمجھے کہ اللہ کے حاکم ہونے کا کیا مطلب۔ اس میں کئی پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم ہے۔ دنیا میں کوئی ساری کائنات کا حاکم نہ اب تک بنا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنے۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ بھئی 2 کافر بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور 2 مسلم بادشاہ، یہ صحیح نہیں، یہ خالی مشہور ہے۔ پوری دنیا پر نہ کسی مسلم نے حکومت کی ہے، نہ کسی کافر نے حکومت کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ کی حکومت کیسی ہے؟ بولو، ساری کائنات پر ہے، ایک ایک خطہ، ایک ایک ضلع، ایک ایک گاؤں، ایک ایک ملک جو ابھی سمجھ میں آ گئے ہیں وہ ملک بھی، اور کچھ ملکوں کی ابھی شودھ چالو ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی حکومت میں شامل ہے۔ پہلی بات، اسی لیے قرآن میں لہو ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے۔ نمبر 2، اس کی جو حکومت ہے کسی کی دی ہوئی نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ لنگور ایسے، کسی کی دی ہوئی ہے، ان کو وہ ووٹ کے محتاج، ممبروں کے محتاج، پارٹیوں کے محتاج۔ لیکن اللہ نے کسی سے حکومت لی نہیں ہے، اللہ کی خود سے ہے حکومت۔ ایک تو ساری کائنات پر ہے، اور اس کو اللہ کو کسی نے حکومت دی نہیں، اس کی ہے۔ اس لیے دنیا کے حاکموں کی طرح نہ اس کو وزیروں کی ضرورت، نہ اسے ہتھیاروں کی ضرورت، نہ اسے فوج کی ضرورت، اسی چیز کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
دنیا میں دیکھو کسی کو منتری پد سے ہٹایا تو اس کی دشا کیا ہوتی ہے؟ ساری سیکیورٹی ختم، سرکاری بنگلہ بھی خالی کرو، اور پھر ادھر ادھر کا کچھ ہوا ہو تو پھر اندر بھی ہوا کھانے بھیج دیتے کہ بھئی اس نے اپنے منتری پد کا غلط استعمال کر کے ہمیں ستایا تھا، اب چلو اس کے ساتھ وہی۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا بولو؟ اللہ ہمیشہ سے حاکم ہے، ہمیشہ رہے گا حاکم، ایسا حاکم۔ نمبر 3، حکومت چلانے کے لیے اللہ کو کسی علم کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہے اور ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ دنیا کے حاکموں کو، حاکم تو دور کی بات، سرپنچ کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماتحت کتنے گاؤں ہیں، اور جس گاؤں کا وہ ہوتا ہے اس محلے کے گھر کا اس کو پتہ نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کا انٹرویو لے لو تو پتہ چلے گا، اتنا ہی معلوم نہیں اس کو۔ اور دوسرا، اس کی ماتحتی میں جو ایریے ہے اس میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کی حکومت کیسی ہے بھائی؟ اس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے پہلے سے علم ہے، اس لیے قرآن میں کہا الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہے، ہر چیز کا علم۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ حاکم ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتے، صحیح انفارمیشن نہیں دیتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے، اعلان کیا ہوتا ہے، انفارمیشن کیا ہوتی ہے، پھر وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر پاتا۔ صحیح بات پہنچتی ہے تو اس کو ویرودھ کرنے والے اتنے کہ فیصلہ نہیں کرنے دیتے۔ لیکن اللہ کی حکم، اللہ کو سارا علم، پورا پورا علم، ذرے ذرے کا علم۔ نمبر 5، اللہ ایسا حاکم سے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بھئی ہمارے وہاں پی ایم عہدے کا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کون ہوتا ہے؟ صدر جمہوریہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ کٹ پتلی ہی ہوتا ہے لیکن بہرحال ہوتا ہے، جو کہے وہی کرتا ہے۔ آدھی رات کو بھی کاغذ لے کے جاوے سرکار تو دستخط کر دے نیند میں بھی، لیکن بہرحال وہ ہوتا ہے عہدے کا۔ اللہ کے اوپر کوئی نہیں، وہی بڑا، تو اللہ ایسا حاکم۔ نمبر 7، اللہ کو اپنی حکومت میں کسی کی مجبوری نہیں، کہ کسی پر کوئی حکم نافذ کرنا ہے تو بھائی سب باپا کرنا پڑے، وہ چھپ کے بھاگ جاوے، ایسا نہیں۔ اور اللہ کی حکومت کی خصوصیت یہ کہ اس کو قانون بنانے میں ماہرین کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک میں قانون بنتا ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے، لیگل کمیٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ قانون کہاں ہوتا ہے بھائی؟ جاتا ہے پارلیمنٹ میں، پھر راجیہ سبھا پاس کروانے۔ اللہ قانون بنانے میں کسی ماہر کا محتاج نہیں، اور اس کو نافذ کرنے میں کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہیں، وہ خود ہی قانون بناتا ہے، اور اس کے قانون میں کوئی جھول نہیں۔ دنیا میں قانون بنے تو دیکھنا کتنا وہ ہوتا ہے اندر تبدیلیاں، کیا بولتے ہیں اس کو، اندر تبدیلی ہوتی ہے نا، ہر قانون میں یہ آئے تب سے تبدیلی کر رہے ہیں کہ اس میں کمی ہے، اس میں کمی ہے، ہر حکومت اس میں تبدیلی۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، تو اللہ کا قانون ایسا۔ اور اتنا بڑا حاکم اور اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود وہ اپنے ماتحت ہر آدمی کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ بھائی حاکم کو ملنا ہو تو اپوائنٹمنٹ چاہیے، اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی وہاں کا راستہ نہیں ملے گا، وہاں تک بات نہیں پہنچا سکتے۔ ارے ہے ایسا، ملاقات نہیں کرنے دیں گے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ حاکم ایسا کہ وہ ہم سے قریب، اور اس کو جو کہے وہ سننے میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ تو کہا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا وہ حاکم نہیں ہے؟ اللہ کی حکومت اور اس کے حاکم ہونے میں کئی صفات ہے، اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دنیا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو مان لیا کہ اللہ حاکم ہے، لیکن پھر وہ اللہ کی حکومت کو دنیا کی حکومت پر کیا کرتے، کمپیئر کرتے، مقابلہ کرتے، پھر کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کا حاکم ہے، اس کو وزیروں کی ضرورت، اس لیے اس کو فرشتوں کی ضرورت، نعوذ باللہ۔
اس کو فوج کی ضرورت، جیسے اس کو فوج کی ضرورت، اس کے مشورے کے لیے مشیر کی ضرورت، اگر اس کو بھی ضرورت، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ سوتوں کو پوجنا شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ کھڑوں کو پوجنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں واسطوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ ایسا حکیم نہیں ہے، وہ براہ راست ہر وقت تو سنتا ہے، جس حالت میں ہم بولیں اس حالت میں وہ سنتا ہے، اور جب ہماری مصلحت ہوتی ہے، ہماری ضرورت وہ پوری کر دے گا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکم۔ اگر میرا اور آپ کا یہ اعتقاد بنے گا کہ اللہ ایسا حکیم ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی سمجھے گا کہ میں کسی حکومت کے ماتحت ہوں تو ذمہ داری سمجھے گا۔ بھئی ایک آدمی سمجھتا ہے میں کسی کا ملازم ہوں تو کیسے کام کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا، اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ میں جس کا ملازم ہوں، میں جس کا بندہ ہوں، میں جس کا غلام ہوں، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ ایک معمولی مزدور بھی اگر آنر کھڑا رہتا ہے، سیٹ کھڑا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے؟ تو اللہ ہر وقت، جب اللہ کی حاکمیت کا تصور ہوگا تو آدمی کی زندگی میں پریورتن آئے گا، اس کی پوری زندگی میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں بندہ ہوں۔ جیسے انسان کہ بھئی اس کے ماتحت اس کی بیوی بچے ہوتے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ میری اطاعت کرے، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اور انسان کی فطرت خود بھی ہے کہ وہ جب کسی کے ماتحت ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کی مان کے چلتا ہے، تو یہ ہم سب کا جذبہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اور جب آدمی اللہ کو مالک، خالق، حاکم سمجھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں کہ مزدور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بڑے کو خوش کروں تاکہ میری تنخواہ بڑھے، ارے ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ایسے وہ مشہور واقعہ ہے، وہ محمود اور ایاز والا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ہر وقت خوش کرنے کی بات اور کبھی شکایت نہیں۔ جب آدمی اللہ کو حاکم مانتا ہے اور اپنے کو غلام مانتا ہے تو شکایت ہوگی نہیں، ورنہ شکایت ہوگی۔ ایک مرتبہ محمود جو تھا اس نے ککڑی کھا رہا تھا تو کڑوی تھی، تو اس نے ایاز کو دے دی، وہ پھٹافٹ کھا گیا۔ تو محمود نے کہا کہ بھائی کڑوی تھی، بولا بھی نہیں، تاکہ اتنے سالوں سے آپ نے میٹھا کھلایا تو ایک دن کڑوا کھلا دیا تو کیا آفت آ گئی؟ اللہ کو مالک اور حاکم ماننے سے اتنا بڑا فرق آئے گا۔ ایک معمولی آقا کو آقا مانا تو اتنا فرق آ گیا۔ ایک آقا ایک باندھی کو خرید کر لائے، ایک غلام کو خرید کر لائے، کہا کہ بھائی تیرا شیڈیول کیا رہے گا، کیا کھائے گا تاکہ آپ جو کھلاوے، کیا پیے گا تاکہ آپ جو پلاوے، کیا سوئے کہاں سوئے گا تاکہ جہاں سلائے، کیا پہنے گا تاکہ جو پہنے، تاکہ بھائی تیری بھی تو کوئی مرضی ہوگی، تاکہ میری مرضی ہوتی تو میں غلام کہاں ہوگا۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو غلام مانا ہی نہیں ابھی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ایک قصہ پڑھ رہا تھا، شعیب ابی طالب، وہ 3 سال کی قید تھی نا بائیکاٹ والی، اس میں مورخین نے اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے 3 سال کا عرصہ ہوا، اس عرصے میں کیا کھایا؟ پتے تک کھائے ہیں، اور پتے کھانے کی وجہ سے ان کا پاخانہ کیسا ہوا؟ جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یہ ہونٹ چھل گئے۔ لیکن اتنے 3 عرصے میں کسی کتاب میں، کسی روایت میں، ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی جگہ کسی ایک آدمی کا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نہ حضور کی زبان سے شکوہ آیا اور نہ صحابہ کی زبان سے شکوہ آیا۔ کیوں؟ دل سے اس کو مانا کہ وہ جس حال میں رکھے ہم اس کے مستحق ہیں، ہم نے اس کو حاکم مانا ہے، ہمیں صحت بھی دیتا ہے۔ بیماری تو کبھی آتی ہے، بھوک مری تو کبھی آتی ہے، کنٹینیو تھوڑی رہتی ہے، لیکن انسان کی کمزوری ناشکرا پن ہے۔ بہرحال تو ہم اللہ کو حاکم مانیں، اپنا مالک مانیں، اور ہر ایک سے الگ مانیں اس کو۔ جب مانیں گے تو ہماری زندگیوں میں انتہائی مزے کی زندگی آئے گی، اور اس کی وجہ سے آخرت کی فکر بھی ہمیں لگے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا حاکم مان کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔